ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدر ہی، جیسے اس کی قدر تھی۔ اذ قالوا، کہ جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے، علی بشر من شیء، کسی انسان پر بھی کوئی چیز۔ قل، کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے کتاب نازل کی ہے، الذی، وہ، جاء بہ موسیٰ، جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نورا و ھدی، جو کہ ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھے، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تم اسے بناتے ہو، قراطیسا، چند ورق، تبدونہا، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سے چھپاتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا، اور تم علم دیے گئے ہو وہ کہ نہیں جانا، انتم ولا آباؤکم، تم نے اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی، ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم، ان کی بحث میں، یلعبونا، کہ وہ کھیلتے پھرے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا، اور جو ایک اہم نقطہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے عقیدہ توحید کا پیغام ہے، اور ان کے ذکر کے بعد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی ان کے ہی پیچھے چلیں، کیونکہ وہ بھی پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں، تو جو عقیدہ ان کو دیا گیا ہے وہی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ یہود جو ہیں، یہ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور ان کے عقائد اور نظریات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حکم دیا ہے کہ جب وہ آ جائیں، آپ پہ لازم ہے کہ ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کو رسول اور نبی مانیں اور ان کے پیچھے چلیں، تو اس کے مطابق بھی انہوں نے یہ عمل اختیار نہیں کیا۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی نا، ایسے نہیں کی۔ تورات اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب لوگ فیصلے کروانے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے ہمارا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تورات پڑی ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس مسئلے کے متعلق، تو اس کے مطابق آپ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کہتے تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جو اس میں موجود ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان پہ خرچ کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو یہ بھی ان یہود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بات کہی ہے۔ تو نسبتیں تو یہ کر رہے تھے کہ ہم آسمانی دین کے پیروکار ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے تھے اس کی پاسداری یہ نہیں کرتے تھے۔ تو احکام عشرہ مشہور و معروف ہیں تورات کے اندر بھی، اور ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو ان باتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ ثم تولوا، پھر یہ پھر گئے، الا قلیل منہم، ہاں چند لوگ تھے کہ جو ان پر عمل کرتے رہے۔ تو اکثریت ان کی دین سے اعراض کرنے والی ہی ثابت ہوئی، اس لیے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ایسے ان کی قدر، اللہ کی قدر نہیں کی، اپنی منمانی کا دین بنایا ہوا ہے۔ اب جب اللہ نے رسول بھیج دیا ہے، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ ایمان نہیں لاتے، اور یہ نہیں ہے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود نہ ہو، یا سابقہ انبیاء کرام نے آپ کی تصدیق نہ کی ہو، سب کچھ موجود ہے۔
حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں میں ان کے متعلق حسد پیدا کر لیا تھا۔ تو یہ نبی کے ساتھ حسد اور پھر مخالفت، اس سے بڑھ کر اور گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر مخالفت بنتی ہے تو آپ ایک طریقے سے کریں، جہاں مخالفت بنتی نہیں ہے، جہاں اس کی کوئی صورت نہیں نکلتی اور مخالفت میں آ کر ایک بندہ حقیقت پہ کھڑا ہے، درست موقف اپنائے جا رہا ہے یا درست اس کا نظریہ ہے، اس کی بات درست ہے، تو اس کی بنیاد کو ہی ختم کر دینا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی بشر کو رسول بنایا ہی نہیں ہے، اور نہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی شے نازل کی ہے۔ اب یہ کتنی بہت بڑی ایک حقیقت کا انکار کیا انہوں نے، اور کتنی بڑی جسارت کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں پھر کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم کیا مانتے ہو؟ نبی نہیں مانتے ہو تو ان کو کیا تم فرشتہ مانتے ہو یا انسان مانتے ہو؟ کیا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ان کو نہیں مانتے ہو؟ مانتے تھے۔ اور تورات جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس کے تم حوالے دیتے ہو، اس کے متعلق تمہارا نظریہ کیا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ملی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے ان پر۔ تو ایک بہت بڑی جو حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے بندوں کا انتخاب کیا اور ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا، اور ان کی بات کو حتمی قرار دے دیا کہ ان پیغمبروں کے ذریعہ سے جو بات آئے گی اس کا انکار بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ حقیقت پر مبنی ہوگی، اس میں سراسر ہدایت ہے، اس میں سراسر روشنی ہے، وہ تاریکی میں نور پیدا کرنے والی ہے، روشنی چلانے والی ہے، اس کی تعلیمات اندھیروں کو دور کرنے والی ہے، دلوں کو روشن کرنے والی ہے، دماغوں کو معطر کرنے والی ہے، دلوں کو جلا بخشنے والی ہے، اور سراسر وہ ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو ان کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہے اور گمراہی کے راستے پہ پڑ جائے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ واضح باتیں جو نبی کے ذریعہ سے پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو حقیقت پر مبنی ہے، اور ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کرام کا انتخاب کرتا ہے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کی مخالفت میں تم آ کر یہ کہتے ہو کہ یہ سلسلہ ہی ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر، کسی انسان پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، کتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہو۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کس نے نازل کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نبی تم کیوں مانتے ہو؟ تو نبی کون بناتا ہے؟ سارے انسان اکٹھے ہو کر تو کسی پارلیمنٹ میں جمع ہو کر کسی کو نبی نہیں نہ بنا سکتے، نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ اور پھر تم اسے مانتے بھی ہو، کس بنیاد پہ مانتے ہو؟ اور پھر تورات اللہ کی کتاب ہے، کوئی ساری دنیا اکٹھی ہو کر کسی ایک کی لکھی ہوئی کتاب کو کتاب اللہ کا درجہ نہیں نہ دے سکتے، وہ تو اللہ نبی کے ذریعہ سے جو پہنچے گی بات، اور وہ بتائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، تو اسے تسلیم کیا جائے گا، کسی عام آدمی کے ذریعہ سے بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اتنی بڑی حقیقت کا یہ انکار کر رہے تھے، کس بنا پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تجعلونہ قراطیسا، اور تم اس کتاب کو ورقوں میں رکھتے ہو، یعنی اس کو کاغذ پر اس کو لکھتے ہو اور اپنے ہاں محفوظ بھی کرتے ہو۔ تو یہ محفوظ کرنا اور شروع سے تمہارا یہ انداز کیا بتاتا ہے کہ تم کتاب اللہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرتے ہو نا۔ اور اس کے دو طریقے تھے ان کے محفوظ کرنے کے۔ ایک تو ساری تورات کو انہوں نے ایک جلد میں محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہ ان کے خاص جو علماء تھے ان کے پاس ہوتی تھی، اور کچھ ایسے اجزاء تورات کے بنا دیے تھے جو عام عوام الناس میں پھیلائے ہوئے تھے، اور ان میں پھر اپنی تشریحات، اپنی تفاسیر اور
اپنے جو ان کے موقف تھے وہ انہوں نے ایڈ کیے ہوئے تھے، اور لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا کچھ۔ اور پھر جب ان کے پاس لوگ آتے تو اسی تورات کو جو لوگوں کے ہاں معروف و مشہور ہوتی تھی اس کے مطابق لوگوں کو فیصلے سنا دیتے تھے، جبکہ جو اصل ہوتی تھی نا اس کو چھپاتے تھے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تورات پہنچی تھی نا وہ ایک یہودی عالم کے ذریعہ سے پہنچی تھی، اور اس میں رجم کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آگے جا کر پھر کوئی ایسا نسخہ محفوظ نہیں رہنے دیا کہ جو واقعتاً جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کہا جا سکے 100%، یعنی جو ان کے ہاں محفوظ تورات تھی اس میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے تشریحات اور تفاسیر بنا کر وہ لکھ دی، اور کہا کہ یہ بھی تورات کا متن ہے، یہ اللہ کی ہی کلام ہے۔ تو تجعلونہ قراطیسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے ورق بناتے ہو، اس کے اجزاء بناتے ہو اور لوگوں میں پھیلاتے ہو، اور اس میں اپنی تفاسیر وغیرہ تشریحات وہ بھی لکھ دیتے ہو، اور پھر ایک محفوظ کرنے کا تمہارا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس تورات کو ورقوں میں لکھتے ہو تاکہ محفوظ ہو جائے۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، جبکہ بہت کچھ تم چھپاتے بھی ہو، جو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے اس میں جو اصل ہے وہ تم چھپا لیتے ہو، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ اور جب کوئی اس تورات کو بھی نہیں پڑھ پاتے تھے جو عوام الناس میں تھی، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہی پڑھتے تھے نا، اور جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا وہ کیا پڑھے گا، وہ پھر ان کے پاس آتے تھے، علماء یہود کے پاس پوچھتے کہ کتاب اللہ کی روشنی میں ہمیں مسئلہ سمجھا دیں، فیصلہ ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر یہ جو تورات کا اصل فیصلہ ہے اسے چھپا لیتے تھے، اور دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے سہولت دے دیتے تھے، سہولت دے کر دنیا کا مال اکٹھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جب قرآن کی تعلیمات عام ہوئیں تو تورات کے بہت سے مضامین کو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تورات کے مضامین، یہ تورات کی آیات، ان کا مطلب یہ ہے، اور جو ہم تفاسیر کر رہے تھے، ہم تشریحات کر رہے تھے وہ ساری غلط ہے، اور جانتے بھی تھے۔ وہ قرآن نے آ کر بہت ساری چیزیں واضح کر دی۔ قل اللہ، اب نبی علیہ الصلاۃ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ، یعنی ایک طرف سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ پر تورات نازل کی ہے، کون ہے جس نے موسیٰ کو نبی بنایا ہے، کون ہے جس نے موسیٰ نبی پر تورات نازل کی ہے؟ تو ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ، اللہ تبارک و تعالی، تو اسی نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور تورات بھی کہہ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر ان کی جو بعض مباحثہ فضول باتوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو انہی حالت پہ ہی چھوڑ دیں۔ آپ کا کام ہے حق واضح کر دینا، حق بات ان تک پہنچا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ